صدمے سے فون کی اسکرین پر اسکرول کرتے ہوئے اس کی حیرانی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ لاکھوں کی تعداد میں لائکس تھے اور کمنٹ باکس لڑکیوں کی کمنٹس سے بھرا پڑا تھا، جس پر اس بیچارے نے کوئی ری ایکٹ تو نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی وہ گنہگار ہی نظر آیا اسے۔ God dashing you, handsome charming man of my crush, you stole my heart. God, your eyes, I just love you. You are so dashing. You are my desire. You are in my heart. مرجان آخری کومنٹ پڑھتے ہوئے وہ جھل بن گئی۔ پیار کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور اتنی لڑکیوں کے کومنٹس۔ وہ بڑے بڑے آنسو اس کی آنکھوں سے سارے بند توڑ کر بہنے لگے۔ چھوڑیں گے نہیں ہم آپ کو، آؤ تو صحیح، پوچھتی ہوں تم سے، پتہ نہیں کہاں ہوں گے اس وقت، بیوی کو اکیلا چھوڑ کر کہاں گھوم رہے ہیں۔ باس میڈم آئی ہیں۔ گارڈ کو دیکھتے ہوئے وہ چونکا۔ کون؟ حیرانی سے پوچھا گیا۔ میں۔ تعصب سے چلتے ہوئے آف وائٹ سلیو لیس شرٹ کے نیچے آف وائٹ جینز پہنے، بلیک 6 انچ کی اونچی ہیل پہنے ٹک ٹک کرتی وہ اندر داخل ہوئی، جس پر الہام درانی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ تم زندہ ہو؟ اسے دیکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ ببل پھوڑتے ہوئے وہ لاپرواہی سے بولی، جس پر الہام درانی نے اکتا کر آنکھیں گھمائیں۔ اور ویسے بھی کیا بگاڑ سکتا ہے میرا معمولی بزنس مین؟ لیکن دیکھ کر لگتا ہے آپ کو اپنی تعبیر بچی کے بچ جانے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ الہام درانی نے بے پرواہی سے انگلیوں کو چٹا۔ آپ سو جائیں نا انکل، رات بہت ہو گئی ہے، میں بھی ریسٹ کرتی ہوں، بہت تھک گئی ہوں۔ انگڑائی لے کر اٹھتے ہوئے مسکرائی، جبکہ الہام درانی نے صدمے سے اسے دیکھا جو مصیبت آدھی رات کو ان کی نیند میں خلل ڈالنے آ دھمکی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر جلدی سے دروازہ بند کرتے ہوئے اسے کال ملائی۔ میں پہنچ گئی ہوں، وہ اپنے فارم ہاؤس پر ہی ہے۔ سرگوشی کرتے ہوئے وہ جلدی سے دروازے کو دیکھ گئی، جیسے کوئی ابھی آ جائے گا۔ اسے شک تو نہیں ہوا؟ نہیں، مگر وہ خوش نہیں ہے مجھے دیکھ کر۔ اسے شک نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں ہوگا، بے فکر رہو، میں کل آتی ہوں فلیش ڈرائیو کے ساتھ۔ گڈ نائٹ، مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ وہ بغیر جواب دیے کال ڈسکنیکٹ کر گیا، جس پر اس نے منہ کا زاویہ بناتے ہوئے فون کی بلیک اسکرین کو گھڑی سے نوازا۔ اگلی صبح۔ رکو، یہ لے کر جاؤ۔ پنک کلر کے شاپنگ بیگ کو اس کے پاس رکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ یہ کیا ہے؟ اسپاٹ سے نظریں اس کی سیاہ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے زونی نے شاپنگ بیگ کو ٹٹولا، جس میں سے ایک بلیک کلر کی شیشوں والی خوبصورت سی چادر نکلی۔ یہ پہن کر جاؤ۔ میں نے آج تک چادر نہیں لی مسٹر ہربشا، تو آج لے کر جائیں۔ دھیان کہاں ہے آپ کا مسٹر؟ یہ لیڈیز پرفیوم ہے۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے وہ خس پڑی۔ لگا لو، میں مائنڈ نہیں کروں گا۔ میں مائنڈ نہیں کروں گی، اسے شرمندہ کرتے ہوئے بولی، جس پر وہ آنکھیں سکیڑتے ہوئے لمبا سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اور یہ میں ہرگز نہیں پہنوں گی، میرے سٹائل کو سوٹ نہیں کرتی۔ چادر کو دوبارہ بیگ میں رکھتے ہوئے بولی۔ گڈ بائے۔ بیگ اٹھا کر کندھے پر رکھتے ہوئے انگلیاں محسوس انداز میں ہلا کر کہتی ہوئی وہ کمرے سے نکل گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کی پہلی نظر بیڈ پر پڑی، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ سرخ سوچی آنکھوں سے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے اسے کمرے میں نہ پا کر وہ تھکا بیڈ پر ڈھہ گیا۔ بلینکٹ کو منہ لیتے ہوئے وہ آنکھیں موند گیا۔ پوری رات نہ سونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں سوئیاں چبھ رہی تھیں۔ گیلے بالوں میں ٹاول رگڑتی ہوئی وہ واش روم سے باہر نکلی۔ بلینکٹ میں دبکے ہوئے مرجان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جیسے خون اترا۔ ٹاول کو صوفے پر پھینکتی ہوئی وہ اس کے سر تک پہنچی۔ ہمت کیسے ہوئی آپ کی میرے بیڈ پر لیٹنے کی؟ وہ جو تھک ہار کر مسلسل لیپ ٹاپ پر دماغ دوڑا کر اب آ کر لیٹا تھا، اس کی سکتی ہوئی آواز پر منہ بلینکٹ سے نکالتے ہوئے آنکھیں سکیڑ گیا۔ اٹھو، فوراً اٹھو۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ ہٹاؤ اپنا ہاتھ۔ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہ گھر آئی، جس پر وہ صدمے سے اسے دیکھتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہٹا۔ یہ پکڑو اپنا تکیہ، نکلو میرے کمرے سے۔ قصور کیا ہے میرا؟ بتاؤ۔ میں بتاؤں اب؟ تکیہ تھماتے ہوئے وہ معصومیت سے بولا۔ بازو کوہنیوں تک کرتی ہوئی وہ جلدی سے بیڈ پر چڑھی اور بیڈ کے بیچ پڑا ہوا فون اٹھا کر اس کے ہاتھ میں پٹکتے ہوئے تھما گئی۔ یہ لڑکیاں کون سے ملک کی تمہاری بہنیں ہیں جو تمہارے فوٹوز پر دل ول بھیجتی ہیں؟ وہ حیرانی سے فون کو آن کرتے ہوئے اپنا آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ چیک کرنے لگا، جس پر تقریباً لاکھوں کی تعداد میں لائکس کے ساتھ لڑکیوں کے کامنٹس تھے۔
بہنے لگتی ہیں تمہاری۔ ہاں سیلیبریٹی ہو تو کچھ بھی کرو گے، بلاک کرو ان سب بندریوں کو۔ پاگل نہیں ہوں میں، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کے نکاح میں آ کر بیٹھی ہوں اس گھر میں، اور آپ ایسے سنیپس شیئر ہی کیوں کرتے ہیں؟ نیا اکاؤنٹ بنائیں، وہ بھی لڑکی کے نام کا، اور اس کا پاسورڈ مجھے بھیجیں، میں روز ان باکس چیک کروں گی۔ اپنا فون اٹھاتے ہوئے وہ کچھ ٹائپ کرتے ہوئے جلدی سے بولی، اور ہینڈسم وینڈسم نہیں ہو آپ، ان سب لڑکیوں کی آنکھیں خراب ہیں، آئی سمجھ؟ اور یہ بھی لے کر جاؤ۔ بلینکٹ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے وہ احسان مندی سے بولی، اور ایک بات، وہ جو جانے کے لیے قدم بڑھا چکا تھا اس کی بات پر رکا، اگر میں نے آئندہ کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا نا آپ کو، سیخ کباب بنا دوں گی آپ کو۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ مذاق کر رہی ہوں میں۔ نہیں نہیں، وہ جان بچاتے ہوئے بولا، تشریف لے جائیں، اور اگر اس کمرے میں رہنا ہے اپنے سارے اکاؤنٹس کے پاسورڈ مجھے دینے پڑیں گے، ورنہ پڑے رہیں گیسٹ ہاؤس میں۔ اسے کمرے سے باہر ٹھہراتے ہوئے وہ طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے مسکرائی۔ وہ مسکراتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ جاؤ جاؤ، ہاتھ سے اسے دور ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ منہ بنا کر بولی۔ اچھا رکنا۔ بند ہوتے دروازے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ شریر لہجے میں بولا، کیا ہے؟ اس کی بدتمیزی سے بولنے پر بھی اسے بے حد پیار آیا تھا۔ کس حق سے مجھے یہ سب کہہ رہی تھی؟ بلینکٹ اور تکیہ سائڈ پر رکھتے ہوئے وہ ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے بولا، جس پر وہ گڑبڑا گئی۔ کیوں؟ بہت بہت حق ہے میرا۔ آنکھیں پھیرتی ہوئے دروازے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی، جس پر وہ سنجیدگی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے دیوار سے لگا گیا۔ کیا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، دماغ کی تاریں تو آپ کی بڑی ہوئی ہیں جنہیں بہت جلد میں ٹھیک کر دوں گی۔ بہت شوق ہے نا لڑکیوں سے تعریفوں کے پل بندھوانے کا۔ اوف خدا، اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کے چیکس کو کھینچتے ہوئے وہ شرارت سے بولا، جس پر وہ شیرنی بنتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹک گئی، جبکہ پیچھے سے آتی قدموں کی آہٹ پر وہ مسکراہٹ دباتی ہوئی اس کے ساتویں ناک پر اپنی چھوٹی سی ناک جماتی ہوئی مسکرائی۔ وہ چونکا۔ استغفر اللہ۔ قصہ بیگم کے ہاتھوں سے ناشتے کی ٹرے گر چکی تھی۔ مرجان نے صرف پیچھے دیکھا۔ قصہ بیگم ان دونوں کو محبوط نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھے نا، ممانی کہیں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ شرم سے لال ہوتی وہ آنکھیں جھکائی پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، مرجان کچھ تو شرم کرو، وہ تو بچی ہے، تمہیں تو سمجھ ہے، یوں کھلے عام باہر اچھا لگتا ہے کیا؟ اگر شہنشاہ صاحب نے دیکھ لیا ہوتا تو؟ قصہ بیگم نے اسے دو چار سنائی، جبکہ وہ انگلیاں چٹاکتی ہوئی واش روم کی طرف گئی۔ اس لڑکی کو ہوا کیا ہے؟ مرجان نے اسے دیکھتے ہوئے بڑبڑا کر کہا، آئی سمجھ، تنگ مت کیا کرو اسے، اور باہر یہ سب آئندہ مت کرنا۔ توبہ توبہ۔ کانوں کا ہاتھ لگاتے ہوئے قصہ بیگم نے استغفار کہا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ ڈیئر مرجان کاظمی، آپ کی بہت کلاسز لگنا باقی ہیں۔ زہرا بیٹے آپ چلو میرے ساتھ۔ کڑی نظروں سے مرجان کو دیکھتے ہوئے قصہ بیگم نے زہرا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، جس پر وہ معصومیت سے جی ممانی کہہ کر ان کے ساتھ چل دی۔ ہاں، پیچھے سے مرجان کو ناک چڑھانا نہیں بھولی تھی۔ شان میرے بیٹے، کشمالہ بیگم نے خوشی سے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ بس کرے موم، میں تھک چکا ہوں، سونے دے مجھے۔ بیڈ پر لیٹتا وہ گہرے لہجے میں بولا، جبکہ کشمالہ بیگم تو اسے زندہ سلامت لوٹنے پر اتنی خوش تھیں۔ تم ٹھیک ہو نا بیٹا؟ موم پلیز، سونے دیں گی آپ یا میں کسی دوسرے روم میں چلا جاؤں؟ تنگ آ کر وہ تقریباً چلایا، جائیں یہاں سے پلیز، اور خدا کے لیے ڈیڈ کو بتا دینا، ورنہ خواہ مخواہ میں پریشان ہوتے رہیں گے۔ میں ٹھیک ہوں، زندہ سلامت ہوں، مجھے فی الحال تنگ نہ کریں، مجھے سونا ہے، آئی ایم ٹائرڈ۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں ناشتہ کمرے میں ہی بھجوا دوں گی۔ کشمالہ بیگم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کمرے سے نکلی، جبکہ ان کے جاتے ہی شان جلدی سے بلینکٹ سے نکلا۔ منور صاحب کا لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے اس میں ایک فلیش ڈرائیو ڈالتے ہوئے لیپ ٹاپ کا سارا ڈیٹا کاپی کرنے لگا۔ کام ہو گیا ہے، کچھ ہی دیر میں ڈیٹا کاپی ہو جائے گا، لگژری شاپنگ مال میں ملتے ہیں 2 بجے۔ فون پر میسج ٹائپ کر کے سینڈ کرتے ہوئے وہ سکون کا سانس خارج کرتے ہوئے لیپ ٹاپ کو دیکھنے لگا، جس پر ڈیٹا کاپی ہونے ہی والا تھا۔ یہ ایک اندھیرا کمرہ تھا، روشنی کا نام و نشان نہیں تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرے کے باعث کچھ بھی نظر آنے سے قاصر تھا۔ سر معاف کر دیں، میں نے سارا کام ویسے ہی کیا تھا جیسے آپ نے کرنے کو کہا تھا۔ ایک آدمی کرسی سے بندھا ہوا گڑ گڑا کر بول رہا تھا۔ اس کا پورا وجود رسیوں سے جکڑا ہوا تھا، جبکہ اس سے پیچھے کھڑے چند گارڈز خوفزدہ نظروں سے اسے سامنے صوفے پر بیٹھے اس شخص کو دیکھ رہے تھے، جو بے نیازی سے ایک تیز دھار چمکتا چاقو ان کی نظروں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ وہ یکدم اٹھتے ہوئے اسے بالوں سے نوچتے ہوئے دھاڑا۔ آپ نے کہا تھا کہ لڑکی کے باپ کو اس کے سامنے مت مارنا، اور تم نے کیا کیا؟ گارڈ کا وجود ٹھنڈا پڑ رہا تھا، وہ جانتا تھا آج وہ مرنے والا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ لڑکی کے باپ کو اس کے سامنے مت مارنا،
سر میم اٹھ نہیں رہی اور ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہیں ناشتہ آپ کے ساتھ ہی کریں گی۔ اس کے بالوں کو سختی سے نوچتے وہ کراہت لہجے میں بولا۔ کرسی پر بندے اس گارڈ کو خوف سے وجود ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا آج وہ مرنے والا ہے۔ دروازے پر دستک دے کر سب کچھ جلدی سے بتاتے ہوئے فیمیل سرونٹ فوراً وہاں سے بھاگ نکلی۔ گارڈ نے سکا سانس خارج کرتے ہوئے دیکھا، یہ مت سوچنا تم یہاں سے زندہ بچ کر جاؤ گے۔ اسپاٹ نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے امیز لہجے میں کہتے ہوئے وہ فوراً ڈارک روم سے باہر نکلا۔ ایک مبہم سی دلکش مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا اتواف کیا جب اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ کمفرٹر میں دبی ہوئی بکھری سی حالت میں سو رہی تھی۔ دبے پاؤں چلتے ہوئے وہ اس کے قریب رکا۔ عشیق، اس کی بھاری خوبصورت آواز پر وہ کس مسائی اور کروٹ بدل کر پھر سے سو گئی۔ اس کی اس حرکت پر اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے وہ مسکرایا جو دنیا جہان سے غافل نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عشیق اٹھ جائیں۔ اس کے معصوم نقوش چہرے پر بکھرے بالوں کو سمیٹتے ہوئے وہ بے حد دل فریب لہجے میں گویا ہوا۔ سبز آنکھیں دھیرے سے ہوا ہوئیں۔ اسے اپنے پاس دیکھ کر وہ جلدی سے کمفرٹر اپنے اوپر لیتے ہوئے اٹھی۔ بلیک کلر کی سمپل شرٹ اور بلیک ہی پینٹ میں ملبوس تھی وہ۔ اس کی لو دیتی نظروں سے کتراتے ہوئے وہ شرم سے سرخ ہونے لگی۔ فریش ہو جائیں اور بریک فاسٹ میں کیا لیں گی آپ؟ کچھ بھی، لیکن نان ویج نہ ہو۔ اس کی بات پر وہ تقریباً چونکا۔ کیوں؟ ہم ویجیٹیرین ہیں۔ وہ صدمے سے آنکھیں پھیلائے اس کے سامنے آ کر رکا۔ نہ جانے کہاں سے وہ ویجیٹیرین لڑکی پکڑ لایا تھا۔ اس لیے اور نان ویج نہیں کھاتی؟ ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ ہے؟ وہ تو گھبرا ہی گیا تھا۔ ہاں، ہم نان ویج نہیں کھاتے شروع سے۔ کوئی وجہ خاص؟ بس شروع سے نہیں کھاتے، وجہ نہیں پتہ۔ نظریں جھکاتے ہوئے وہ بولی۔ وہ دھیرے سے سر کو ہاں میں ہاں دیتے ہوئے کچھ سوچ کر مسکرا کر بولا، ہم آتے ہیں۔ کہتے ہوئے وہ جلدی سے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ سالے کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ آفرین بیگم جو کچن سے کام کرنے کے بعد ابھی باہر آئی تھی اسے تیار ہو کر نکلتے دیکھ کر پوچھا، آ جاؤ زارا۔ چچی جان، ہم شاپنگ مال تک جا رہے ہیں۔ میں نے بابا سے پرمیشن لے لیا اور بھابھی بھی جا رہی ہیں، ہمیں شاپنگ کرنی ہے تھوڑی سی۔ اوہ، کون جا رہا ہے تمہارے ساتھ؟ آفرین بیگم نے پوچھا۔ وہ ہر بھائی آفس جا رہے ہیں، جاتے ہوئے ڈراپ کر دیں گے، واپسی پر آتے ہوئے پک کر لیں گے۔ سالے نے زارا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے جلدی سے سب کہا، سبحان اللہ، اور حرب کو لاؤنج سے نکلتا دیکھ اس کے پیچھے چلی گئی۔ اللہ حافظ بیٹا۔ آفرین بیگم مسکرائی۔ اچانک سے کیوں جا رہی ہو اور مجھے کیوں لے جا رہی ہو؟ ارے بھابھی صبر کریں، شاپنگ ہی تو کرنی ہے، آپ کا اسٹائل ہی خراب ہے، اپنا لک چینج کریں ذرا سا۔ سالے نے اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا جبکہ پوری بات سننے سے پہلے زارا کا پارا چڑھ گیا۔ ارے ریلیکس، پہلے چلو تو صحیح۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے کار میں بیٹھ گئی۔ حرب حادثہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ صبح جو زونی کر کے گئی تھی اس کے بعد وہ بمشکل ہی غصہ ضبط کیے ہوئے تھا، ورنہ اندر جو طوفان اٹھ رہا تھا وہ سب تہس نہس کر دینا چاہتا تھا۔ میرا اسٹائل خراب ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا کرنے پڑے گا مجھے، پھنس گئی میں تو۔ منہ میں وہ بڑبڑائی۔ یہ ہیں وہ فلیش ڈرائیوز، تعبیر و شان نے فلیش ڈرائیو اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک ہوئے؟ بڑی کٹ پڑی تھی تمہیں تو۔ تعبیر نے شان کے کندھے کو چھوا جس پر وہ آنکھیں سکیڑتے ہوئے بھر کر کندھے کو جھٹکا گیا۔ دکھ گیا؟ سوری، مجھے نہیں پتا تھا مرجان تمہیں اتنا پیٹ ڈالے گا۔ اچھا، اور مجھے نہیں پتا تھا مرجان تمہیں ایک ہفتہ بھوکا رکھے گا، اور تمہاری یہ شکل میک اپ کے بغیر کسی اجڑی آتما سی نظر آئے گی۔ وہ سنجیدگی سے دوسری فلیش ڈرائیو کو لیپ ٹاپ میں لگاتے ہوئے چیک کرنے لگا۔ ویسے تم تو اپنے باپ کا بدلہ لینے نکلی تھی، اتنا ہاتھ سدھار کیوں اور کیسے واقعہ ہوا کہ تم مرجان کے ساتھ مل گئی؟ تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف ہے تو صاف صاف بول کیوں نہیں دیتے؟ فضول میں چون چلا کر کیوں اپنے بونڈے پن کو واضح کر رہے ہو؟ مقصد صرف یہ جاننا ہے کہ کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہو گیا ہے یا اس پر فدا ہو گئی ہو؟ شان نے بے سختہ ہنس کر کہا، ہی جو باپ پیسوں کی خاطر اپنی بیٹی کو کسی اور کی بیٹی اور کسی اور کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر پیش کر سکتا ہے، میں اس کے لیے کیوں اپنی زندگی خراب کروں؟ اور تم کیسے سدھر گئے؟ میں نے تو سنا تھا کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ مائنڈ یور لینگویج مس کٹوریا۔ کس کا بڑھانے سے اٹھ کر آئی ہو، بولنے تک کی تمیز نہیں؟ شان نے تعصب سے اس کی بدتمیزی پر ماتم کیا۔ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھلاؤ گے یا بھوکا مارو گے مجھے؟ تعبیر نے اسے سنجیدگی سے ایک کام میں مصروف دیکھ کر کہا۔ وہ صحیح کہہ رہی ہے، اسے فلیش کے چکر میں نے کھانا نہیں کھایا۔ شان نے تعبیر کی تردید کی جس پر وہ مسکرائی۔
ٹھیک ہے، پاس میں ایک ریسٹورینٹ ہے، جا کر کھا لو۔ لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولا، کیا مطلب کھا لو؟ تم نہیں چلو گے؟ آفٹر آل اب تو ہم پارٹنرز ہیں۔ چلو کھانا تو میں کھا لوں گی، اس کے ساتھ مجھے کچھ لینا ہے، سامنے مال ہے، 2 منٹ چلو اور پھر مجھے آفس کے راستے میں ڈراپ کر دینا۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مرجان کلائی پر بندھی رولیکس واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے سرد آواز میں بولا، بس 2 منٹ پلیز پلیز پلیز۔ میں جا رہا ہوں، تم کھانا کہیں اور کھا لینا۔ سے کوفت سے دیکھتے ہوئے کمپوز لہجے میں بولا، جاؤ جاؤ، ہاتھوں سے جلدی جاؤ کا اشارہ کرتی ہوئی بولی، بل تم بھرو گے یا میں اپنا کریڈٹ کارڈ نکالوں؟ ویسے یہ سوٹ نہیں کرتا ایک اتنا بڑا بزنس مین اپنے ساتھ آئی لڑکی کو شاپنگ تک نہ کروائے۔ جسٹ ڈو اٹ فاسٹ اور فضول کی باتیں مت کرو۔ اوکے اینڈ تھینک یو ڈیئر۔ اس کا کریڈٹ کارڈ لیتے ہوئے وہ مسکرا کر آگے بڑھی، سوری بڑی غلطی سے ہو گیا۔ جبکہ لفظ ڈیئر پر وہ لمبا سانس ہوا کے سپرد کر چکا تھا، پیچھے مڑتے ہوئے وہ کسی سے ٹکرایا۔ اس کا فون نیچے سے اٹھاتے ہوئے سامنے کھڑا شخص مسکرا کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا تھا، اٹس فائن۔ فون اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے وہ آفس کی ای میل چیک کرنے میں مصروف ہوا تھا۔ بھابی یہ چیک کریں نا، آپ تو سارے سمپل ڈریس ہی لے رہی ہیں۔ سالے کو گھورتے ہوئے اس نے ڈریس کو دیکھا، وہ میرون کلر کا سلک کا ڈریس لیے جس پر گولڈن نفیس کام نفاست سے کیا گیا تھا مسکرا رہی تھی۔ ڈریس لیتے ہوئے وہ رکی تھی۔ بھابی، سالے نے اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ ہلایا جس پر وہ جھبڑے بیچے اس کے جانب اشارہ کر دی، دیکھو صحیح تھی تم، میرے پیچھے یہ اور لڑکیوں کے ساتھ گھومتے ہیں، دھوکے باز فریبی انسان۔ سالے نے بے یقینی سے اپنے بھائی کو دیکھا اور سر پر صدمے سے ہاتھ رکھا اور دل ہی دل میں اسے 100 گالیوں سے نوازا۔ بھابی، اسے اپنے پاس نہ پا کر وہ سٹے آ گئی۔ بھابی کہاں گئی؟ یہ کیسا ہے؟ آس پاس دیکھتے ہوئے ہڑبڑاتے ہوئے وہ بولی، ریڈ کلر کا ڈریس نکالتے ہوئے وہ امر جان کو دکھاتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر اس کی پیشانی پر لاتعداد بل پڑے، اچھا سڑ کیوں رہے ہو؟ دیکھو تمہیں مجھ سے بہت کام پڑیں گے، اس لیے محبت سے پیش آؤ ورنہ میں نہیں کروں گی تمہارے کام۔ اور تم یہ یاد رکھنا، میں صرف اس لیے برداشت کر رہا ہوں کیونکہ تم جانتی ہو میں کون ہوں، ورنہ تمہاری ایک ایک ہڈی توڑ کر پھینک چکا ہوتا۔ اوہ مسٹر مرجان، کاظمی کو غصہ آ گیا۔ اس کا بلو کوٹ ٹھیک کرتی ہوئی وہ مسکراہٹ دبا کر بولی، پیچھے ہٹا چکا تھا وہ اس کو، حد ہو گئی۔ زارا اسے دیکھتے ہوئے جو ہاتھ میں آ رہا تھا شاپنگ بیگ میں بھرتی جا رہی تھی۔ بہت شوق ہے نا دوسری لڑکیوں کے ساتھ گھومنے کا، آج تک مجھے تو شاپنگ کروائی نہیں۔ سارے مرد ہی ایسے ہوتے ہیں، شادی کے بعد ساری محبت ختم ہو جاتی ہے۔ صدمے سے اسے دیکھتے ہوئی بولی، یہ سب چاہیے ہانپتے ہوئی وہ جلدی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھی اور سامان سامنے بیٹھی لڑکی کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ لڑکی نے حیرانی سے وہ سامنے پڑے بیگز دیکھے جو تعداد میں اتنے تھے کہ سامنے کا پورا منظر بلاک کر چکے تھے۔ اوکے میم، جسٹ گیو می اے سیکنڈ۔ کی بورڈ پر ٹائپ کرتے ہوئے اس نے 3 لاکھ کا بل بنا کر پرچہ اس کی طرف بڑھایا جس پر وہ مسکرائی۔ ایکچولی وہ میرے ہسبینڈ ہیں، مرجان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ بولی۔ اوہ، لڑکی نے رشک بھری نظروں سے سامنے کھڑے اس حسین مرد کو دیکھا، آپ بل ان سے لے لیں۔ اوکے۔ شاپنگ بیگز اٹھاتے ہوئے وہ سالے کی جانب بڑھ گئی۔ سر ایکسکیوز می، وہ جو کب سے تعبیر کی شاپنگ ختم نہ ہونے پر تپا ہوا تھا پیچھے کھڑی اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ سر آپ کی وائف نے شاپنگ کی اور انہوں نے کہا ہے میں بل آپ سے لے لوں۔ لڑکی نے یہ پرچہ اس کی طرف بڑھایا جسے وہ حیرانی سے لے چکا تھا۔ لفظ وائف پر تعبیر نے لپسٹک سے بھرے سرخ ہونٹ سختی سے بھینچے۔ بل دیکھ کر وہ سر دابڑے بغیر نہ رہ سکا۔ بھابی کہاں گئی تھی آپ؟ اور یہ کیا ہے؟ اسے اپنے ہاتھ پر یہ دیکھ اور اتنے سارے بیگز دیکھ وہ چونکی۔ چلو تو صحیح، ارے آپ بھی یہاں ہیں، ہائے صحیح کہتے ہیں سب دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، میں بھی سوچ ہی رہی تھی کریڈٹ کارڈ تو گھر ہی بھول گئی، کتنا اچھا ہوا آپ یہاں آ گئی۔ اسے تیکھی نظروں سے دیکھ کر شیرنی گھولتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر لاڈ سے بولی، جس پر وہ چونک پڑا جبکہ تعبیر سڑ بھن گئی۔ جبکہ مال میں سب لوگ انہیں حیرانی سے تکنے میں مصروف تھے۔ مرجان کاظمی کو کون نہیں جانتا تھا، مگر وہ شادی شدہ تھا یہ بات ابھی کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے سب ہکا بکا انہیں دیکھ کر سرگوشیاں کر رہے تھے۔ آپ پے کر دیں گے نا ڈیئر ہبی؟ دانت پیستے ہوئے وہ مسکرا کر بولی، گھر تو آؤ بتاتی ہوں آپ کو۔ مسکرا کر اس کی ٹائی ٹھیک کرتے ہوئے اس کی گرے آنکھوں میں دیکھتی ہوئی زہر خندہ لہجے میں بولی، جس پر وہ اور زیادہ چونکا تھا۔ فون کے رنگ ٹون بجنے پر وہ آخری تیز نظر اس پر ڈالتی ہوئی فون کان سے لگائے سالے کے ساتھ باہر نکل گئی تھی۔ سالے نے پیچھے سے مرجان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا اور ہاتھ جوڑنے کا اشارہ کیا تھا، جبکہ وہ سرد نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بل پے کرنے لگا تھا۔ فون پر ای میل ریویو ہونے کا میسج آیا تھا، مگر وہ
अनदेखा करते हुए ताबीर को तीखी नज़रों के साथ देखते हुए वहाँ से निकल गया था और वो बस मुँह बसूरते हुए रह गई थी। आज वो ड्राइवर के साथ नहीं आई थी। ड्राइविंग सीट पर स्टीयरिंग थामे बैठी वो गहरी उलझनों में मुलव्वस सख्ती से उंगलियां चटखाती हुई सामने मसरूफ रोड पर रुकी गाड़ियों को देख रही थी। कहाँ मर गए थे तुम? कब से फ़ोन मिला रही हूँ। मेरा काम करना है तुमने या किसी और से बोलूँ? किसी को फ़ोन मिलाते ही जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई वो नॉन स्टॉप बोलती गई, फ़िक्र क्यों करती हो माई लव, कहाँ ना काम हो जाएगा, मैं यूनी पहुँच चुका हूँ, बेफ़िक्र होकर आओ, तुम्हारा काम मैं सबसे पहले करके दूंगा माई ब्यूटी। तुम ना अपनी हद में रहो और ये फजूल अलकाबाज से नवाजना बंद करो और गुस्सा मत दिलाया करो इधर उधर की हाँक कर। नॉनसेंस, किस बेवकूफ़ से मैं काम लेने वाली हूँ, इसका तो मैं गला दबा दूँ। आखिरी सतर दिल में ही बोलकर आंखें घुमा कर रह गई। कैफेटेरिया में मिलते हैं फिर, और मेरी शायद याद रखना कि मैं बगैर किसी मकसद के किसी का काम नहीं करता। नॉनसेंस, एक बार मेरा काम हो जाए तो मेरा मुंह लाल कर दूंगी थप्पड़ों से। कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए वो ज़ेरेला बड़बड़ाई। किसी ने कार के शीशे पर हाथ रखा था। पहले तो वो घबरा गई थी मगर फिर फ़ौरन ही कंपोज होकर शीशा नीचे कर गई। एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद भुनवे और सफ़ेद ही लट्ठे जैसे सफ़ेद सूट में मलबूस, उसके सामने हाथ फैलाए खड़े थे। बेटा कुछ इमदाद कर दो, खुदा तुम्हारा भला करेगा, अल्लाह तुम्हारी हामी और नासिर हो। वो शफ़क़त से बोले, देखिए बाबा, आप लोगों को मांगने के सिवा कोई काम नहीं है। जो भी गाड़ी रुकती है आप लोग मांगने के लिए आ जाते हैं और बाज़ भले लोग आपको दे भी देते हैं, मगर मुझे माफ़ कर दें, मैं जल्दी में हूँ, आप प्लीज़ मुझे पीछे हट जाएं। पहले ही ज़िंदगी अजीरन हो गई है और अब इसी अल्लाह के वास्ते आपको अमदाद चाहिए। विंडो का ग्लास ऊपर करते हुए वो बेफिक्री से बोली, ज़िंदगी अजीरन तो नादान लोग खुद करते हैं बेटा, अपने नादान फैसलों से, और जब इसके इबरतनाक नताज सामने आते हैं तो सारी करनी खुदा पर डाल देते हैं, ये कहकर ये तो किस्मत में लिखा था। इंसान बेहतरीन की तलाश में बेहतर से हाथ धो बैठता है, दूसरों के पास क्या है रश्क करता है, मगर अपनी चीज़ों पर कभी खुदा का शुक्र नहीं करता। वह नदामत और शर्मिंदगी से बुजुर्ग की जानिब देख रही थी, जैसे वो सब उसके बारे में ही बोल रहे थे। तो क्या इंसान की जो ख्वाहिशात हैं उन्हें दिल में ही दफन कर दे? जो इंसान चाहता है उसे पाने से गरेजा हो जाए? बेटा, यहाँ बात मेरे और आपके चाहने की नहीं है। यहाँ बात सिर्फ इतनी है कि उस पाक ज़ात की रज़ा किस में है। तकदीरों का लिखा मामूली इंसान कहाँ बदल सकते हैं, और मुझे रिज़्क आपसे नहीं इस पाक ज़ात से मिलना है, यहाँ नहीं तो वहाँ सही। और जब इंसान हो तकदीर बदलना चाहे तो उसका नतीजा क्या होगा? और अगर कोई इंसान ऐसा करने की सोच रखता है तो वो उसके खौफनाक नताइज का सामना करने की भी सकत रखता हो। बेशक वो ज़ात सख्त अजाब देने वाली है। इतना कहकर वो बुज़ुर्ग वहाँ से गुज़र गए थे। दूर दूर तक कहीं वो नज़र नहीं आ रहे थे। क्या मतलब था उनका? क्या मैं कुछ गलत करने जा रही हूँ? कमरे में आते हुए वह जल्दी से दरवाज़ा बंद करती हुई बेड पर डह गई थी। मुसलसल आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। चिट्टा, एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके नाजुक चेहरे पर पड़ा था। उसके कंधों तक आते मैले बाल लहराए थे। सर को एक जानिब से थामती हुई वो कराह गई थी। तुम पर तरस, इतना कहकर वो टूटे दिल के साथ हंसा था। मैं तो तुम्हें ऐसी ठेस पहुंचाना चाहता था जो तुम ज़िंदगी भर अपने दिल पर महसूस करो। बेहद नफरत करता हूँ तुमसे और ज़िंदगी भर करूँगा। तुम्हारे अजीज़ बाप ने मुझसे मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ छीन लिया और अब तुम मुझसे इंसानियत की उम्मीद रख रही हो। मरजान काज़मी से हमारे पास भी कुछ नहीं रहा। थप्पड़ की वजह से उसके होंठ से खून बह रहा था। वो संजीदगी से उसकी आंखों में देख रही थी। वो उससे सब छीन चुका था, कुछ बाकी नहीं था उस लड़की के पास। अब हमारे पास कुछ बाकी नहीं रहा। ठीक कहा तुमने। नदीम, उसे बाहर सड़क पर फेंक दो, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। घाट को सर्द लहजे में कहकर वो आखिरी नज़र उसके साकत वजूद पर डालता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। बहुत ज़्यादतियाँ की हैं आपने मेरे साथ, और इसके बाद भी आप मुझसे ये उम्मीद रखेंगे कि मैं आपका प्यार कबूल कर लूँ? उसके होंठों पर एक दर्द से भरपूर मुतबस्सम फैला था। आंखों से आंसू की बूंदें मुसलसल बरस रही थीं। जब चाहा कबूल कर लिया, जब चाहा फेंक दिया। क्या मेरे जज्बातों की कोई कदर नहीं? मैं कोई शय नहीं हूँ जिसे जब चाहा अपने पास रख लिया, जब चाहा दूर फेंक दिया। आपको आपके ही तरीके में जवाब दूंगी मैं। ये आपकी सबसे बड़ी खुश फहमियों में से एक है कि मैं आपको माफ़ कर दूंगी। जो दर्द आपने मुझे दिए हैं वो आपको भी मिलेंगे एक बार भी। आपने मुझसे उन सब गुनाहों की माफ़ी मांगना गवारा नहीं किया, और जो घटिया काम आप कर रहे हैं वही आपकी ज़िल्लत और रसवाई का बायस बनेंगे।
کمرے کا دروازہ کھولا، وہ گھبراتے ہوئے فوراً کشن سے سر اٹھا چکی تھی۔ شہنشاہ صاحب کو دیکھ کر وہ دوپٹہ سر پر ڈال رہی تھی۔ کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ بچے مرجان یہاں نہیں ہے، اس لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جو فیصلہ آپ کا ہوگا میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ مسلسل فرش پر نظریں جمائے انگلیوں کو مروڑنے میں مصروف تھی۔ دل گہری کشمکش میں تھا، وہ اسے تکلیف بھی دینا چاہتی تھی اور ایک طرف اس کا بچپن کا دوست تھا جو نہ جانے کہاں گم گیا تھا، جس جان کو وہ جانتی تھی۔ یہ وہ تو ہرگز نہیں تھا۔ جواب دینے میں صاف ہچکچاہٹ تھی، جسے شہنشاہ صاحب نے بخوبی غور سے دیکھا۔ ہم اپنی بات پر قائم رہیں گے، وقت آنے پر ہم وہی کریں گے جو آپ نے ہم سے کہا تھا نانا صاحب، اس نے قدرے دھیمے لہجے میں کہا تھا، مگر اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی، جبکہ شہنشاہ صاحب نے سر دھابڑتے ہوئے ہاں میں سر ہلا کر اس کے فیصلے کی تردید کی تھی اور وہ اس کے ساتھ تھے۔ تم اسے صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتی کہ تمہیں اس سے طلاق چاہیے؟ دیکھو میری مانو تو اپنی امی کو سب بتا دو کہ تم دونوں اس رشتے سے خوش نہیں ہو، وہ خود ہی تمہارے دادا صاحب سے بات کر لیں گی اور کسی نہ کسی طرح تم دونوں کو الگ کروا دیں گی۔ لیکن مجھے ان کی مدد نہیں چاہیے ردا، تم کیوں نہیں سمجھتے وہ کتنے بڑے خود غرض ہیں؟ میں جانتی ہوں وہ ہر شے میں اپنا فائدہ پہلے ڈھونڈتی ہیں، میری مدد تو دور، وہ الٹا سب بگاڑ دیں گی۔ میں کشمالہ آنٹی کی بات نہیں کر رہی میری جان، میں آفرین آنٹی کی بات کر رہی ہوں، وہی تمہاری امی ہے نا، وہ ضرور سمجھیں گی۔ خدا کا خوف کرو، اور وہ کبھی نہیں مانیں گی، الٹا وہ مجھے ڈانٹیں گی جب حرب کے ساتھ صحیح برتاؤ نہ کروں۔ جب حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں مجھے یہی قدم اٹھانا پڑے گا۔ تم فکر مت کرو، دیکھو میں نے اس سے بات کر لی ہے، اسے صرف پیسے چاہیے۔ بات صرف پیسوں کی نہیں ہے، اس میں حرب کا کوئی قصور نہیں ہے، تم اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں کرنا چاہتی ہو یار؟ اور تم جو بھی کہہ لو، میں اس قتل جیسے گناہ میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں دوں گی۔ ردا نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے بے روحی سے کہا اور کتاب کھول کر پڑھنے لگی۔ وہ بہت سمجھا چکی تھی زنیرہ کو، مگر زنیرہ تھی جو سمجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ زنیرہ نے کچھ بولنے کے لیے ہونٹ کھولے، جب وہ دوبارہ اس کی جانب رخ کرتے ہوئے بول پڑی، دیکھو مجھے لگتا ہے تمہیں اسے ایک موقع دینا چاہیے۔ تم جو بھی کہو، وہ تمہارا شوہر ہے، ایٹ لیسٹ اسے آزما تو لو۔ میں نہیں چاہتی تمہارا یہ فیصلہ بھی باقی فیصلوں کی طرح جلد بازی میں کیا گیا ہو، جس کے آخر میں تمہیں خود ہی پچھتاوا ہو۔ زنیرہ نے لب بھیجے وہ اب کچھ اور نہیں بولنا چاہتی تھی، کیونکہ ردا بار بار حرب کی طرفداری کر رہی تھی، جس پر زونی کا خون چل رہا تھا۔ لیکچر شروع ہو گیا تھا، مگر زونی کا دل و دماغ کہیں اور ہی اٹکا تھا۔ مسلسل انگلیاں مروڑتے ہوئے وہ آنکھیں پھیر کر دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دل تھا جو منع کر رہا تھا اور دماغ بار بار کہہ رہا تھا کر ڈالو۔ آغا پرسوں والی وہ بلیک فائل کہاں ہے؟ جلدی سے آنکھوں کو بازو کے کف سے صاف کرتے ہوئے وہ ہاتھ میں تھامی فوٹو دباتے ہوئے پیچھے مڑ کر مسکرائے۔ شہنشاہ صاحب نے سنجیدگی سے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھا اور پھر ایک طاہرانہ نظر سے تکیہ کو دیکھا جو اس پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھ رہے تھے۔ بابا صاحب وہ فائل یہ ہے، آپ کسی اور کو بھیج دیتے، آپ نے کیوں زحمت کی؟ بیڈ کے پاس پڑے سائیڈ باکس سے بلیک فائل اٹھاتے ہوئے وہ چلتے ہوئے شہنشاہ صاحب کی طرف بڑھانے لگے۔ فائل کو لیتے ہوئے وہ بیڈ کی جانب بڑھے، جبکہ آغا صاحب اپنی جگہ پر منجمد ہو چکے تھے۔ تکیے کے نیچے سے فوٹو نکال کر وہ دیکھ کر سر نگاہ آغا صاحب پر ڈالتے ہوئے ان کے سامنے رکے۔ وہ شرمندگی سے نظر جھکائے سر گرائے کھڑے تھے۔ کون ہے یہ آغا؟ فوٹو ان کے چہرے کے سامنے لہراتے ہوئے شہنشاہ صاحب نے کراہت لہجے میں پوچھا۔ شہنشاہ صاحب کا ذہن شل ہوتا محسوس ہوا، وہ حالی نظر آغا صاحب کو دیکھتے ہوئے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بیڈ کے کنارے پر نہ سنبھلتے ہوئے بیٹھے۔ میں بہت پہلے بتا دینا چاہتا تھا بابا سائیں، میں نے دوسری شادی کی تھی، میں کبھی بھی کسا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ کے فیصلوں کے خلاف جانے کی ہمت نہیں تھی، سچ بولنے کی طاقت نہیں تھی، جھوٹ بولتا تو خود سے نظریں نہ ملا پاتا، اس لیے آپ سب دل میں دفنا دیا۔ شہنشاہ صاحب نے لرزتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ آغا صاحب کو پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ بولنے کی عافیت میں نہیں تھے۔ آغا صاحب سر جھکائے شہنشاہ صاحب کے قریب بیٹھے تھے، ڈھیروں شرمندگی نے انہیں آن گھیر لیا تھا۔ آپ کہاں ہیں وہ؟ آغا صاحب کو سر میں درد کی ٹھیس اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شہنشاہ صاحب کے سوال پر بتاؤ آغا کون تھی وہ، اور اس وقت کہاں ہے، اور یہ بچی کہاں ہے؟ میں نے لاوارث چھوڑ دیا، چٹاخ! شہنشاہ صاحب نے ایک زوردار تھپڑ آغا صاحب کے چہرے پر رسید کیا تھا۔ وہ سرخ آنکھیں شرمندگی سے جھک گئی تھیں، مگر ڈھیروں شرمندگی، افسوس اور بے انتہا کرب آنکھوں سے بے اختیار آنسو کے بہنے کا باعث بنا۔ میں کیا کرتا بابا سائیں، آپ کے فیصلوں پر ہمیشہ جھکنا پڑا، سہیل کو بھی، مگر افسوس وہ تاب نہ لاتے ہوئے آخرکار تھک کر دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس کے بعد مجھے پھر منور کو کیا کرتا؟ میں آپ پہلے ہی رشتہ طے کر چکے تھے، ایک بار بھی ہم سے نہیں پوچھا گیا، ہمیں تب بتایا گیا جب اگلے نکاح ہونے کے قریب تھا۔ اتنی ہمت نہیں تھی آپ کے سامنے اپنی بات رکھ سکتا۔ اس کی ماں اسے جنم دیتے ہی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، کیا کرتا؟ اس معصوم لڑکے کا کیا قصور تھا جسے تم نے لاوارث چھوڑ دیا؟ گھٹیا شخص! میرا بیٹا کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، مجھے گھن آ رہی ہے تم سے۔ اس بچی کے اس دنیا میں آنے کی وجہ تم تھے، تم کیسے لاوارث چھوڑ دیا اسے؟
وہ زندہ بھی ہے یا نہیں جانتے ہو تم؟ بس کرے بابا صاحب، مجھے سب سچ بولنے پر مجبور مت کریں۔ آپ نے سہیل کو پسند کی، شادی کرنے پر اس گھر سے بے عزت کر کے نکال دیا۔ میں کیا کرتا بتائیں؟ اس 3 سال کی بچی کو میں نے یتیم خانے میں چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ اس کا کوئی وارث نہیں۔ کچھ سال بعد جب میں وہاں اسے دیکھنے گیا، وہ وہاں نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا وہ وہاں سے کہیں چلی گئی۔ کیا بچا میرے پاس؟ صرف تلخ یادیں، شرمندگی، افسوس۔ مگر میرے اس فیصلے کی سب سے بڑی وجہ آپ ہیں، آپ خود۔ شہنشاہ صاحب کو آغا صاحب سے یہ امید نہیں تھی، وہ اتنا بول گئے تھے۔ ان کا گریبان چھوڑتے ہوئے وہ صدمے سے نڈھال پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ ان کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ معاف کر دیں بابا صاحب، مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا آپ کے سامنے، آغا صاحب نے ہاتھ جوڑے ہوئے کہا۔ مگر شہنشاہ صاحب دھیرے سے سر کو خم دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ آغا صاحب نے نیچے گری ہوئی اس معصوم سی بچی کو فوٹو اٹھا کر سینے سے لگائی تھی۔ فلیش کو لیپ ٹاپ سے نکالتے ہوئے اس نے دوسری فلیش لگائی تھی جو بالکل خالی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود سب چیک کیا تھا، پورا ریکارڈ تھا ان میں۔ اس کے فون کی رنگ ٹون بجی، وہ بغیر نمبر دیکھے کال کنیکٹ کرتے ہوئے فون کان سے لگاتے ہوئے لیپ ٹاپ چیک کرنے لگا۔ کیا ہوا ایجنٹ؟ فلیش خالی ہے، وہ بھاری آواز میں کہے گئے لفظوں پر ٹھٹکا۔ کون ہو تم؟ میں تم سے کسی مال میں تم کسی سے ٹکرائی تھی، یاد آیا؟ مرجان نے دماغ پر تھوڑا زور ڈالا۔ جب وہ مال میں کسی سے ٹکرایا تھا جس پر اس کا فون نیچے گرا تھا اور اس نے اس کے فون اٹھا کر دیا تھا؟ ہاں یاد آیا، تبھی تمہاری پاکٹ سے فلیشز نکال کر پلک جھپکتے ہی چینج کر لی تھی۔ یو نو وٹ، میں ایکسپرٹ ہوں۔ اب اسے ڈس اپوائنٹ ہو گئے ایجنٹ، تمہارے جنرل کو تو بڑا ناز ہے تم پر۔ ابھی تو آمنا سامنا ہوگا، ابھی سے سک رہے ہو، بعد میں کیا ہوگا؟ تم جانتے ہو میں اس کال سے تمہیں ٹریس کر سکتا ہوں۔ بہت بڑی غلطی کیا تم نے ڈائریکٹ کال کر کے۔ تم سے 4 قدم آگے چلتا ہوں، نمبر دیکھو، اور اگر تم میں اتنی ہمت ہے تم واقعی مجھے ٹریس کر سکتے ہو تو کر دو، فوراً سے کرو، میں کال ڈسکنیکٹ بھی نہیں کروں گا، جلدی جلدی کرو چھوٹے۔ مرجان کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ پر فون سے نمبر دیکھتے ہوئے کچھ ٹائپ کرنے لگا، جبکہ اسکرین پر لکھا ایرر دیکھ کر وہ چونکا۔ کیا ہوا؟ ویژول نمبر ہے؟ یہ تو نمبر ہی نہیں ہے۔ ہاں معمولی ہیکر سمجھ رہے ہو؟ کون ہو تم؟ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ ہمت ہے تو اپنا نام ہاں لکھو، میرا پورا نام لوسیفر #302۔ بکواس بند کرو ڈیم نہیں، اپنا اصل نام بتاؤ۔ مرجان نے لیپ ٹاپ کو سختی سے بند کرتے ہوئے جبڑے بھیجے۔ تمہارا سو کال سیکورٹی آتا ہی ہوگا، میرا نام بھی دیکھ لینا، اس سے پوچھ لینا کال کنیکٹ ہی ہے۔ میرا پیغام سن لو، اوپن چیلنج دے رہا ہوں تجھے، پورے 5 منٹ میں تمہارے پاس جتنے ہاتھ پیر ہلانے ہیں ہلا لے۔ پہلا تیرا گریڈ ٹاپ بزنس لسٹ سے ڈی گریڈ میں کروں گا۔ صرف 5 منٹ، صرف 5 منٹ، اس کے بعد تجھے کسی کے سامنے منہ دیکھ کھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ بلک بلک کر روئے گا تو پھر تو کورٹ کچہری کے چکر بھی لگائے گا، پھر تو پھڑپھڑائے گا، روئے گا، تجھ سے ایک ایک چیز چھین لوں گا، جس طرح تیرے اس سو کال صدیقی کو مارا ہے۔ تیرا ایک ایک ساتھی مرے گا اور آخر میں تو اور تیری تنہائی۔ مرجان نے مٹھیاں بھیجی۔ سر ہماری کمپنی ریسنٹلی ورلڈ ٹاپ بزنس رینکنگ سے پہلے سے 5ویں نمبر پر آ گئی ہے، آپ کا رینک ڈاؤن ہو چکا ہے۔ لیپ ٹاپ مرجان کی طرف بڑھاتے ہوئے سیکورٹی نے ڈرتے ہوئے کہا۔ وہ سرد ہوتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اسے لیپ ٹاپ لے کر دیکھتے ہوئے چیک کرنے لگا جس پر اس کا نام ٹاپ بزنس مین رینکنگ سے نکل چکا تھا۔ سر یہ ہیں نمبر 1 پر، روس کے نمبر 1 بزنس مین میں اب تک ریکارڈ ہولڈر ہیں۔ یوزر نیم مسٹر شاویر حیدر شیرازی۔ اب مقابلے میں مزہ آئے گا، ڈی گریڈ تو تم ہو چکے ہو، آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ہیکنگ کی کلاس لینی ہو تو میرے پاس آ جانا، مفت میں سکھا دوں گا۔ وہ فون کان سے ہٹاتے ہوئے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ اٹھا تھا۔ سیکورٹی پیچھے ہٹا تھا، وہ فون کراتے ہوئے دیوار میں مار چکا تھا۔ سالے بیٹا یہاں بیٹھو میرے ساتھ۔ جی امی بولیں۔ کشمالہ بیگم نے ہاتھ پکڑے ہوئے اسے شیریں لہجے میں مخاطب کیا۔ بیٹا وہ زنیرہ اور حرب کے نکاح میں تم کلثوم سے ملی تھی نا؟ آپ کا مطلب خالہ جان سے؟ جی ہاں میں ملی تھی۔ بیٹا وہ ان کا بیٹا ہے نا حمزہ؟ بیٹا انہیں تم بہت پسند آئی ہو، کلثوم نے تو تمہارا فوٹو بھی بنا لیا ہے، بعد میں مجھے بھیجا اور کہہ رہی تھی بہت پیاری بچی ہے وہ، حمزہ کے لیے تمہیں مانگنا چاہ رہی ہیں۔ مگر ہمیں ابھی شادی نہیں کرنی امی جان۔
بیٹا کوئی زور زبردستی تو نہیں ہے، اور ویسے بھی ایک دن تو شادی ہونی ہے نا۔ میں نے کلثوم کو آج لنچ پر بلایا ہے، حمزہ بھی آئے گا، تم دونوں مل لو گے نا تو آپس میں ایک دوسرے کو جان لو گے، پھر مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے؟ جی۔ کتنی دیر لگا دی، نوکر ہوں میں تمہاری، پچھلے آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہی ہوں۔ معذرت ہوا ہوں، معافی نہیں مل سکتی ڈیئر، جسٹ ڈونٹ کال می ڈیئر۔ بتاؤ وہ لائے ہو؟ یہ لو، تمہاری وجہ سے میں نے کیمسٹری لیب سے چوری کی ہے، اچھے سے جانتی ہوں یہ پوائزن ہے، ایسے کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ وہ جلدی سے شیشی لیتے ہوئے پرس میں ڈال چکی تھی۔ یہ لو تمہارے پیسے، اب میرے سامنے مت آنا۔ پرس سے پیسوں کو اس کے سامنے ڈال کر جلدی سے اسے کندھے میں لٹکاتی ہوئی وہاں سے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا وہ۔ پیسوں کی بات کس نے کی؟ مجھے تو کچھ اور چاہیے۔ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ چھوڑو میرا۔ ایک ڈیٹ پر چلو میرے ساتھ، اٹھتے ہوئے بے شرمی سے بولا تھا، جس پر وہ بغیر سوچے سمجھے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ چکی تھی۔ کیفیٹیریا میں بیٹھے سبھی اسٹوڈنٹس نے حیرت اور تعجب نظروں سے ان کو دیکھا۔ کہاں تھے تم پچھلے کچھ دنوں سے؟ وہ ایک بائٹ لگا ایپل ہاتھ میں گھماتے ہوئے مسکرایا۔ تم سے پوچھ رہا ہوں میں لوسیفر، مجھے ڈکٹیٹ کرنا بند کرو بوڑھے آدمی، پیر تو قبر میں ہی ہیں، پورا میں نہ پہنچا دوں۔ وہ سیب کا دوسرا بائٹ لیتے ہوئے بولا۔ بریکنگ نیوز، انڈین بزنس مین مسٹر رائے کی لاش سڑک پر ملی ہے، پوسٹ مارٹم کے لیے لاش سٹی ہاسپٹل منتقل کر دی گئی ہے، پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اور کیس سائن کرنے والے ڈی ایس پی کا کہنا ہے کہ ان کے سینے پر گولی چلائی گئی ہے۔ بیچارہ بڈھا، اس کے احساسیاری لہجے پر وہ ایل سی ڈی نفرت سے بند کرتے ہوئے اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ واٹ ناؤ؟ وہ سیب کو پلیٹ میں رکھتے ہوئے بولا۔ یہ تم نے کیا ہے؟ کیا میں نے کیا ہے؟ اتنا بڑا اعزاز تمہارے علاوہ یہ کون کر سکتا ہے؟ پہلے بھی تم 615 بندے مار چکے ہو، کسی کو بھڑک نہیں لگی، کیوں مارا اسے بتاؤ۔ مسٹر ریچارڈ الگورتھم، ریلیکس، بی پی لو ہو جائے گا، میں بتاتا ہوں اس نے کیوں مارا رائے کو۔ وہ اکتاہٹ کے ساتھ آنکھیں گھماتے ہوئے ہال سے اندر داخل ہوتے ہوئے مسٹر کپور کو دیکھ کر پیچھے ہٹا۔ اس نے کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے اور اسے گھر لے آیا، جب رائے نے منع کیا تو اس نے اسے جان سے مار ہی ڈالا۔ کیا تم نے نکاح کر لیا؟ مسٹر کپور کو تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ مسکرایا۔ تم نے نکاح کر لیا؟ تم سے پوچھ رہا ہوں۔ ہاں کر لیا، وہ بات کاٹتے ہوئے بولا، جسے اس شخص کو 440 کا ووٹ کا جھٹکا لگا۔ کس سے؟ اپنی تکلیف بتاؤ، مجھے نہیں یاد میں نے کوئی ایسا کانٹریکٹ سائن کیا ہو جس میں میں نے کہا ہو کہ میں نکاح بھی تمہاری اجازت سے کروں گا۔ نکاح کی ضرورت ہی کیا تھی تمہیں اس لڑکی؟ وہ پسٹل پاکٹ سے نکالتے ہوئے لپک کر اس شخص کو گردن سے دبوچتے ہوئے صوفے پر گرا کر اس پر چپکا۔ اس کے بارے میں کوئی بھی بکواس نہیں، انڈرسٹینڈ، اور ایسی بکواس تو بالکل نہیں، عمر کا لحاظ بھی نہیں کروں گا۔ کہا تھا میرا دماغ گھومتے ہوئے ایک سیکنڈ نہیں لگتا، اپنے یہ بچے کچھ دن تو سکون سے جی لو، کیوں مرنا چاہتے ہو؟ مجھ سے اور کام ہو رہا ہے نا تمہارا، کیوں میرے معاملات میں مداخلت کر رہے ہو؟ ایک معمولی سی لڑکی کے لیے تم مجھے مار دو گے؟ تمہیں پال پوس کر بڑا کیا میں نے، تمہیں اپنا نام دیا، ورنہ سڑک پر سڑ رہے ہوتے تم۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے لمبا سانس ہوا کے سپرد کرتا ہوا اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم یہ بھی جانتے ہو تم آج جو کچھ ہو میری وجہ سے ہو، میں نے تمہیں اس قابل بنایا ہے، تم ایک آدمی سینکڑوں پر بھاری پڑ سکتے ہو۔ میں نے تمہیں بتایا ہے وہ جو پوری دنیا میں ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملے گا، بچپن سے لے کر اب تک پورے 10 سال لگے مجھے تمہاری ٹریننگز پر، تم پر کتنا پیسہ لگایا ہے۔ جانتے ہو تم انسان ہو کر بھی انسان نہیں ہو، ایک عام آدمی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا جتنی طاقت تم میں بھری ہوگی۔ ٹھیک کیا، وہ سرد نظروں سے اسے دیکھ کر اس عالیشان کمرے سے واک آؤٹ کر گیا۔ مسٹر کپور کی زبان تالوں سے چپک گئی تھی، وہ حیرت سے ان دونوں کی باتیں سن کر سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا مطلب تھا تمہارا آخر؟ ایسا کیا ہے کہانی کا یہ پہلو تو میں جانتا ہی نہیں تھا، کون ہے وہ، کیا کہانی ہے اس کی؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ مسٹر ریچارڈ الگورتھم مسکراتے ہوئے ٹیبل پر پڑی وائن کا گلاس اٹھاتے ہوئے مسٹر کپور کو اپنے ساتھ چلنے کا تاثر دیتے ہوئے ایک اور کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ مسٹر کپور ان کے پیچھے دوسرے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ یہ 10 سال پہلے کی بات ہے، میں اس قدر روس میں مقیم تھا، میں ایک سافٹ ویئر ایجنسی کا ہیڈ تھا، تب ہمارا مقصد ایسے شارپ مائنڈز کو ڈھونڈنا تھا جو مستقبل میں ہمارے کام آ سکے۔ ڈرگ سمگلنگ، لڑکیاں سمگل کرنا، ٹارگٹ ایلیگل ویپن سپلائی کرنا، بم بلاسٹ کر کے کسی بھی کنٹری میں خوف و خراش پھیلا کر اس کی گورنمنٹ سے اپنے معاہدے پر عمل درآمد کروانا۔
بینک روبری، ڈیٹا چوری کرنا اور اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا، ہمارا یہ ٹارگٹ تھا۔ ہماری ایجنسی کے ساتھ چند اور ملکوں کی سیکرٹ ایجنسیاں بھی کام کر رہی تھیں، جیسے بھارت کی ایجنسی، امریکہ کی ایجنسیاں۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں کو دباؤ میں رکھنا، ان کی معاشرتی گروتھ کو روکنا ہمارا مقصد تھا۔ ہم لارج اسکیل پر خوف و ہراس پھیلاتے تھے، حکومت دباؤ میں آ کر وہ سب کر دیتی تھی جو ہم چاہتے تھے، اور اس بار میں بزنس کے سلسلے میں کچھ ایسے ہی شارپ مائنڈز کو ڈھونڈنے کی غرض سے ویب سائٹ پر کچھ کوڈ امیجز اپلوڈ کر رہا تھا۔ ہماری ویب سائٹ ایک انٹرنیشنل ویب سائٹ تھی جس پر کچھ ایسی کوڈنگ پزل گیمز اپلوڈ کی جاتی جو شارپ مائنڈز بچے بڑے شوق سے کھیلتے تھے۔ ان کا رزلٹ مانیٹر کیا جاتا تھا، جس بات سے وہ انجان تھے۔ اس رزلٹ کے ذریعے ان کی یوز آئی ڈی ہمارے آفس میں اسٹیکس کی صورت میں آتی۔ ہمارا ایک اسٹاف ان یوزر آئی ڈی کے ذریعے ان بچوں کو ڈیٹیلز نکالتا تھا اور وہاں سے ایک لسٹ بنائی جاتی تھی ان بچوں کی جو مستقبل میں ہمارے اسکواڈ کو جوائن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ تو پھر کیا ہوا اور اس بات کا لوسیفر سے کیا تعلق ہے؟ مسٹر کپور نے داڑھی کھجائی۔ وہاں مجھے لوسیفر ملا، ایک ڈس ایبل بچہ مگر مائنڈ اتنا شارپ کہ میرے دیے پزل گیم کو نہ صرف کچھ ہی سیکنڈ میں مکمل کر لیا بلکہ میری ویب سائٹ کو صرف 18 سال کی عمر میں ہیک کر لیا۔ مسٹر کپور جو جوس کا ایک گوند سکون سے گلے میں انڈیل رہے تھے، اچانک چھو کرتے ہوئے گلاس کا جوس اپنے اوپر انڈیل چکے تھے۔ شاکنگ رائٹ، میں بھی چونکا تھا۔ وہ ایک لاوارث بچہ تھا، افسوس کسی سرکاری عام سے اسکول میں پڑھتا تھا۔ اس وقت وہ ICS کر رہا تھا اس وقت، اور سب سے خاص بات یہ تھی وہ چل نہیں سکتا تھا، وہ ڈس ایبل تھا، مگر اس کا مائنڈ، اس کی میموری اتنی شارپ تھی کہ وہ میری ویب سائٹ کو ہیک کر چکا تھا۔ پاکستان گیا، لیکن فنڈ ڈونیشن کی نیت سے وہاں مجھے لوسیفر ملا، اور خوش قسمتی سے وہ ایک بہت ہی عجیب ذہنیت کا مالک تھا، اور یہ میرے لیے بہت بڑی خوشخبری کی بات تھی۔ مجھے 1 منٹ لگا اس کا مائنڈ واش کرنے میں۔ وہ باقی بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتا تھا، وہ اکیلا بیٹھا رہتا، اس کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک کمپیوٹر ہوتا تھا۔ وہ ہر بار کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں اسے اسکالرشپ اسکیم کے تحت پاکستان سے روس لانے میں کامیاب ہوا۔ یہاں میں نے اس پر دنیا کے بہترین 100 کے قریب کوڈنگ ٹیچرز لگائے، صرف اسے ڈیجیٹل ورلڈ کا بادشاہ بنا دیا بلکہ اسے فزیکلی اس قابل بنا دیا کہ وہ چل پائے۔ کریو میگا MMA، فلپینو مارشل آرٹس، تھائی BJJ جیسی مشکل مارشل آرٹس ٹیکنیک سکھائی جن میں وہ اب ماسٹرز کر چکا ہے۔ وہ اکیلا سینکڑوں پر بھاری ہے، اور پچھلے 10 سالوں میں وہ اس قابل ہو چکا ہے کہ اکیلا اس اسکواڈ کے برابر ہے۔ میرے بعد وہ مجھ سے بہتر میرا بزنس آگے چلائے گا۔ اس وقت دنیا لوسیفر کا نام سن کر تھر تھر کانپتی ہے۔ وہ دنیا کا سب سے شارپ انٹرنیشنل مافیا لیڈر ہے۔ آپ نے سام کو دودھ پلایا ہے مسٹر ایلگورتھ، مجھے ڈر ہے وہ واپس آپ کو ہی نہ ڈس لے۔ پہلے اس کی کوئی کمزوری نہیں تھی کپور، مگر اب تو ہے نا، اب وہ لڑکی جو اس کی کمزوری بن چکی ہے۔ سمجھ رہے ہو، ایک بیسٹ کی زندگی میں ایک بیوٹی آ چکی ہے۔ ہاں امیزنگ رائٹ۔ اگر لوسیفر نے میرے ساتھ غداری کی کوشش بھی کی، وہ لڑکی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔